السلام علیکم محترم سامعین، آسمان پر دن کا روشن چاند چمک رہا تھا، مگر مصر کی سرزمین پر خوف کا سایہ تھا۔ فرعون کا وہ شان و شوکت کا مینار جو اس نے اپنی خدائی کا ثبوت دینے کے لیے بنوایا تھا، اللہ کے ایک حکم سے دھرتی میں جھک گیا۔ آنکھوں کے سامنے مٹی نے اس تکبر کو نگل لیا جو کبھی آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے سن لی۔ فرعون ہر طرح کے عذاب میں گھر گیا، ملک میں ہر طرف بیماریاں پھوٹ پڑی، قحط پڑ گیا، اناج کا ایک دانہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ طرح طرح کی آفات سے فرعون گھبرا گیا۔ اس کی قوم نے چیختے چلاتے ہوئے فریاد کی کہ اے فرعون، یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو ہر طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ یہ عذاب ٹال دے۔ فرعون کے مشورہ پر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم سب عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اناج نہیں ہے، ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، بیماریوں سے بھی تنگ آ چکے ہیں، ہمارے اندر اب اتنی ہمت نہیں کہ ہم برداشت کر سکیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو عذاب ٹل گیا۔ کچھ عرصہ تک اطمینان سے رہے، پھر دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو گئے اور عذاب کو بھول گئے۔ اللہ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور گناہوں کا اعتراف کیا، اپنی گمراہ کن حرکتوں پر شرمندہ ہوئے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کی نجات کے لیے دعا کی تو عذاب ٹل گیا۔ تو پھر لوگ اس پر کہنے لگے کہ مصیبتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پھر اللہ کا قہر نازل ہوا، ٹڈی دل آسمان پر چھا گئے، کھڑی فصل تباہ ہو گئی، ملک میں قحط پیدا ہو گیا، جسم میں جوئیں پیدا ہو گئی، جگہ با جگہ مینڈھک نظر آنے لگے، یہاں تک کہ جینا دوبھر ہو گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس سرزمین کو چھوڑ دو اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکل پڑو۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اسی دوران مصر میں اچانک بیماریاں پھیلنے لگی، قبطی بڑی تعداد میں مرنے لگے، ہر گھر سے لاش نکلتی تھی۔ اس دوران بنی اسرائیل مصر سے جانے لگے۔ ان کے ملک سے نکلنے پر کسی نے توجہ نہیں دی، اس لیے کہ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دیا اور خود پیچھے رہ گئے۔ بنی اسرائیل کا قافلہ دریائے قلزم کے کنارے پہنچ گیا، اسے آج کے زمانے میں ریڈ سی کہا جاتا ہے۔ فرعون کے کارندوں نے دیکھا کہ شہر میں کوئی اسرائیلی نظر نہیں آ رہا ہے تو فرعون کو خبر دی۔ جیسے ہی فرعون کو خبر ملی، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اسرائیلیوں کا پیچھا کرنے لگا۔ فرعون کا بھاری لشکر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم مصر سے نہ نکلتے تو اچھا تھا، اب تو ہم گھر گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھیوں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے،
وہی ہمیں راہ دکھائے گا۔ اسی وقت آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، اپنا عصا دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو دریا کا پانی دو طرف ہو گیا اور درمیان سے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی کہ میں اس راستہ سے دریا پار کرتا ہوں، تم سب میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور پیچھے پیچھے ان کی قوم بھی۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے دریا کو پار کیا۔ فرعون کا لشکر بھی پہنچ چکا تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو راستہ پار کرتے دیکھا تو خود بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریا پار کرنے کی کوشش کی، اور جب فرعون اور اس کا لشکر بیچ دریا میں پہنچا تو دونوں طرف کا پانی مل گیا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوبنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ اے موسیٰ، مجھے بچا لے، میں ڈوب رہا ہوں۔ میں تجھ پر اور تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آواز پر توجہ نہ دی اور وہ اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نئی سرزمین پر پہنچے۔ نئی جگہ تھی، اسرائیلی قوم کے لیے نئی نئی مشکلات اور پریشانیاں پیدا ہو گئی۔ کھانے پینے کا کوئی سامان میسر نہیں تھا، زمین بنجر تھی، پانی بھی نہیں تھا، اس لیے کوئی درخت پودا بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ ہم کیسی جگہ آ گئے ہیں اور کیسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، یہاں تو زندگی دوبھر ہو گئی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ مصر کی سرزمین نہیں چھوڑتے۔ اپنی قوم کی باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے۔ یہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے پانی کے لیے زمین پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اسرائیلیوں کے 12 قبیلے تھے، یہ چشمے آپس میں بانٹ لیا۔ اسرائیلیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے کھانے کے لیے سامان فراہم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو آسمان سے من و سلوہ اترنے لگا۔ بعض علماء نے وضاحت کی ہے کہ سلوہ ایک قسم کے پرندے کو کہتے ہیں۔ اسرائیلی اس کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ کسی نے اس کی تشریح اس طرح کی کہ جب اسرائیلی صحرائے سینا میں تھے تو کوئی سایہ بھی نہیں تھا، تو اللہ نے ان کے لیے بادل کے ذریعہ سے سایہ پیدا کیا۔ جب رات ہوتی تو یہی بادل آگ کا ستون بن کر روشنی اور گرمی پیدا کرتا۔ اس کے باوجود اسرائیلیوں کو سکون نہ ہوئی۔ اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو ایک ہی قسم کا کھانا ہے، ہم اسے کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے کھیرا، ککڑی، پیاز، لہسن اور مسور پیدا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خفا ہو کر فرمایا کہ یہ چیزیں تو شہر ہی میں مل سکتی ہے، جسے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے وہ شہر چلا جائے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہ مصیبتیں تو جلد ہی ٹل جائیں گی، ہم بہت جلد مصر لوٹ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ وہاں تو فرعون کی حکمرانی ہے اور وہ ہمارے خلاف ہے، ہم وہاں کس طرح جائیں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون غرق ہو چکا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے قوم کو اطمینان نہیں ہوا اور کہا
کہ اگر فرعون مر چکا ہے تو ہم اس کی لاش دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پانی نے فرعون کی لاش کو اوپر اچھال دیا اور لاش کنارے پر آ لگی۔ جب سب نے دیکھا تو یقین آ گیا کہ فرعون مر چکا ہے۔